مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اگر مستشبر سے حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگا۔ تو آپ حضرات بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کی اور بات ہے، بالکل پروگرام منزل کے آخری پڑاؤ میں ہے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد دعا ہونے والی ہے آخری، اس لیے آپ حضرات تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما شاء اللہ دیر رات تک بھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ماشاءاللہ ہم سب کا ساتھ دیا ہے، ان کی بھی بڑی مہربانی ہے۔ جوان بوڑھے تو ہے ہی ماشاءاللہ، بچے ہمارا مستقل ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ یوں بھی ہمیں روزانہ بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، آج بھی بچوں کو پڑھا لیں گے۔ بہرحال یہ سوجھ بوجھ کی بات ہے کہ علماء کرام ہماری بستی میں تشریف لائے اور علماء کرام کے فکر مند اور قیمتی نصائح سے ہم لوگ مستفید ہوں، یہ بہت سوجھ بوجھ کی بات ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ بیانات تو آپ نے بہت اہتمام سے سنے ہیں، میں تو چند معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایسا دین مرحمت فرمایا ہے جس دین میں افراط اور تفریط برداشت نہیں۔ دو چیز ہے، ایک الحاد ہے اور ایک بدعت ہے۔ الحاد کہتے ہیں دین میں موجود چیز کا انکار کرنا، جو چیزیں دین میں باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہیں، ساری دنیا، پوری دنیا ان کو مانتی ہے کہ یہ واقعی قرآن ہے، یہ واقعی احادیث ہے، یہ واقعی معتبر ہے، ان کی تفسیر یہ ہے، ان کا ترجمہ یہ ہے، ان کے مطالب معانی یہ ہے، پھر کوئی اس کا انکار کرے، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے بدعت۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جو چیز دین میں نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے بھی اس کا ثبوت نہیں، قرآن مقدس میں بھی
صحابہ کرام خلفائے راشدین خصوصاً، اس کے بعد جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر تابعین، ائمہ مجتہدین، ان حضرات نے بھی اس کو کوئی جگہ نہیں دی۔ پھر کوئی شخص یوں کہے کہ یہ بھی دین ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ دونوں خطرے کی گھنٹی ہیں۔ بدعت بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس نے دین پر الزام لگایا ہے، قرآن پر، رسول پر، اللہ پر، صحابہ پر، ائمہ پر، محدثین پر، مفسرین پر، محققین پر، علماء پر، قراء پر اس نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یہ چوک کی ہے، انہوں نے ہم تک دین صحیح اور پورا نہیں پہنچایا ہے۔ ہاں اب دین کو ہم سمجھیں دین یہ بھی ہے یا یہ بھی تھا، انہوں نے چھپایا ہے، انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا ہے، ہم سمجھے دین یہ ہے۔ یہ بہت بڑا، بہت سخت الزام ہے۔ اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے، کسی نے نہیں بتلایا۔ آج 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد یا 1200 سال بعد کسی کو معلوم ہوا کہ یہ بھی دین تھا، کسی نے ہم تک بات پہنچائی نہیں ہے۔ یہ سخت الزام ہے۔ ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا صاحب بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ بس خیر تو ہے بھائی، دیکھو جی بس آپ جانتے تو ہو، معلوم ہے آپ کو، ویسے بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ کیا دھوکہ ہو گیا؟ کبھی حضرت خدیجہ کی زندگی کو، آپ کے اطوار کو، آپ کے اخلاق کو اور آپ کی کوئی روایت، آپ کی تاریخیں ہم تک نہیں پہنچائی گئی ہے صحیح طور پر۔ میں نے کہا آپ تک کچھ پہنچی ہے؟ وہ کہا ہاں ہم تک تو پہنچی ہے۔ ماشاءاللہ، تو آپ تو بالکل جو ہے خیر القرون میں ہی آ گئے، اس لیے کہ صحابہ نے بھی، انہوں نے بتلایا کہ ہم صحابہ نے بھی نہیں پہنچایا، تابعین نے بھی نہیں پہنچایا، محدثین نے بھی نہیں پہنچایا۔ بڑے شاندار انداز سے اس کی گفتگو کیا ٹھکانے۔ بہرحال وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت دھوکہ ہوا۔ میں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی پھر؟ جب ان سب نے دھوکہ کیا، صحابہ نے بھی دھوکہ کیا، تابعین نے بھی دھوکہ کیا، مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، سب نے دھوکہ کیا، تو تمہارے پاس وہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یا وحی نازل ہوئی ہے یا پھر تم خیر القرون کے تم ہی صحابی تھے تو تم اب تک تمہاری عمر باقی ہے۔ خیر وہ پاس بیچارے کچھ تھا تو ہے نہیں، اس طرح کے لوگ کے پاس کچھ ہوتا تو نہیں ہے، ان کو صرف گمراہی کا راستہ دیکھنا ہوتا ہے اور وہ اسی میں چڑھتے رہتے ہیں، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ بہرحال میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں، دو باتیں ہیں، دونوں خطرناک ہیں۔ الحاد بھی خطرناک ہے، دین میں کسی چیز کے ہوتے ہوئے اس کا انکار کرنا کہ یہ دین نہیں ہے یا یہ چیز دین میں نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ علم دنیاوی کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں اور ان کو بہت شوق ہوتا ہے دین کے علاوہ دنیاوی چیزوں، دنیاوی علوم سے آراستہ کرنے یا کہنے یا سننے یا ان کو باقاعدہ امت کے سامنے پیش کرنے سے، اور وہ دوسری احادیث کو تو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر نہیں یہ تو آپ نے خامخواہی مولانا صاحب آپ نے گھٹ رکھی ہے بلا وجہ، ان کو صرف ایک روایت ملی، وہ بہرحال وہ میں یہاں اس وقت ذکر نہیں کروں گا، وہ روایت ان کو کون سی ملتی ہے۔ یہ چیز خطرناک ہے، ان کو کوئی پورا دین کا پیغام سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو دین کا نظام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو ساری چیزیں۔ ایک بڑے فکر مند ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ حضرت کیا بتلاؤ، بڑی اچھی
عجیب بات ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ ارے بس کیا بدلاؤ, یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے تو علماء ہی ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کے طریقے سے علماء ہٹے ہوئے ہیں, اور علماء ہی اللہ کے رسول کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے. اور بس ہم سے پوچھو آپ کتنی فکر لگی ہوئی ہے, اور اللہ کے رسول یہ کام تھوڑی کرتے تھے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کیا کرتے تھے, کچھ بتا دو تو کم سے کم آج ہی توبہ کر لیں. آج ہی توبہ کر لیں, اچھی بات ہے, توبہ تو جب بھی ہو جائے اچھا ہی ہے. بہرحال وہ کہنے لگا کہ آپ بتا دیجئے. میں نے کہا میں کیسے بتلاؤں گا, ہم تو غلط ہی کر رہے ہیں, ہم تو رسول اللہ کے خلاف ہی کر رہے ہیں, تو ہم کیسے بتلائیں گے, آپ بتلائیے. خیر اس نے بیچارے نے بڑی سوچ سمجھ کر کہا کہ نہیں وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ علماء ہی مخالفت کرتے ہیں, رسول اللہ کے علماء رسول اللہ کے کاموں پر عمل نہیں کرتے اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, پھر آخر کیا چیز ہے وہ جو آپ کو معلوم ہے, ہمیں معلوم نہیں. خیر وہ خاموش ہو گیا. میں نے ان سے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کریم میں موجود ہے کہ تمہارا رسول تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے. سب سے پہلی بات کہ وہ تلاوت کرتا ہے, ہماری کتاب کی قرآن کریم کی تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہے. ایک دوسرے اس کے معنی سمجھاتا ہے تمہیں, تمہارے سینوں کو پاکیزہ کرتا ہے. یہ کام کون کرتا ہے مجھے بتلائیے, آپ کر رہے ہیں علماء کر رہے ہیں. اب وہ کہنے لگا مجھے جی ہمیں تو اتنا پتہ تھے, پڑھے لکھے تو نہیں ہم. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یعنی عجیب قسم کا فلسفہ ہے جو لوگوں نے ذہنوں میں بٹھا رکھا ہے. کہ اللہ کا کرم ہے, علماء کرام جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. بس اتنی ہے کہ خطائیں ہم سب سے ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہیں, وہ ہوتی ہی ہے کوتاہیاں, لیکن آپ حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علماء سے زیادہ ہمدرد آپ حضرات کے لیے کوئی نہیں ہے, نہ ہو سکتا. ان کے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے, ان کو جو جس فکر نے گالیاں سننے پر مجبور کر رکھا ہے, تمہاری ساری کڑوی کسیلی جو سن رہے ہیں, صرف ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امت تک صحیح دین پہنچ جائے. ہمارے یہاں جو چیزیں رائج ہیں بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک, جو دین سے متعلق نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک خطرناک چیز چلی ہوئی ہے, جوتی چرائی. آپ حضرات کے یہاں تو خیر نہیں ہوتے ہوئی, چونکہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, رتو پورے کے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, آپ تو پڑھے لکھے دیندار لوگ ہیں, آپ کے یہاں تو خیر نہیں ہوگی یہ چیز. جوتی چرائی نام تو سنا ہوگا ویسے آپ نے, نام تو سنا ہوگا نہیں ہوئے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ رتو پورا بڑا دیندار پڑھا لکھا گاؤں ہے, کہ یہاں نہیں ہوتا ہوگا. بہرحال چلو, میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا. جوتی چرائی, سچ بتلاؤ, مہمانوں کے ساتھ مہمانوں کے سامان کی چوری کرنا آپ کو کیسا لگتا ہے, اچھا یا برا؟ جو اچھا سمجھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے, جو اچھا سمجھتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے کہ مہمان کی چوری کرنا اچھا لگتا ہے. کوئی ہاتھ اٹھائے؟ اب ہاتھ اٹھانا کو تیار نہیں ہے. کم سے کم اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں, ہاتھ تو اٹھا لیجئے کم سے کم. مہمانوں کی چوری کرنا, مہمانوں کی جوتی چوری کرنا کیسا لگتا ہے؟ تو سارے پہلے کیا کرتا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سمجھتے ہیں باتوں کو. بہرحال چوری کرنا, اچھا جو مہمان بغیر بلائے آئے اس کے ساتھ, یا جو بلانے سے آئے اس کے ساتھ بھی برا لگتا ہے؟ جو مہمان بلانے سے آئے اس کے ساتھ بھی برا لگتا ہے. ارے آپ کا تو ہاتھ اٹھا دو. جو مہمان, آپ کے جو دلہا آتا ہے, ابھی دلہا کی جوتی چرائی کہاں گئی, دلہا کہاں گیا, چلا گیا دلہا, تم نے بھگا دیا, پتہ نہیں کہاں نکالا بیچارے کو, اس کو جان بچ گئی. یہ دین والے بیٹھے تھے لوگ, اس لیے اس کی جان بچ گئی بیچارے کی, ورنہ اس کی جوتی چرائی اس کی بھی ہوتی ہے. اور ہو سکے کہیں گھر پر آ کر رہے ہو, چور کھڑے ہوئے ہو وہاں, ہو سکتا ہے گھر پر چور کھڑے ہوئے ہو, بالکل انتظار میں ہو کہ اب جوتی چرائی ہوگی. اللہ رحم فرمائے, آپ نے اپنے مہمان کو بلایا ہے, اپنے گھر پر لا کر اس کی توہین کر رہے ہیں,
آپ چوری کر رہے ہیں اس کی، چوری کا لفظ کسی مذہب، کسی دھرم، کسی دین کے اندر بھی حلال نہیں، جائز نہیں، کسی دھرم میں جائز نہیں، کسی دھرم میں۔ کتنے بدتر دھرم ہیں جہاں کوئی ٹھکانے نہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں بھی چوری کرنا برا ہے۔ کچھ پتا نہیں ان کو، ان کے یہاں بھی چوری کرنا برا ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے یہاں کیسے جائز ہو گیا، پتہ نہیں کس نے چلائی ہے، بہرحال اللہ جانے کس نے چلائی ہے۔ لیکن آپ کہے تو وہ تو آپ نے بھول میں کہہ دیا ہوگا، آپ تو کرتے ہی نہیں ہوگے۔ مجھے تو ابھی یقین یہی نہیں آ رہا کہ آپ لوگ جوتی چوری کرتے ہو گے۔ چلو چور تو ہے نہیں، آپ چور نہیں ہو۔ ایک اور اس پر مزے کی بات، وہ کیا مزے کی؟ چوری کرنے والے چوری کریں، چند لوگ کھڑے ہو کر ان کو انعام دلوائیں۔ یہ نہیں سنا آپ نے؟ آپ کے یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا ضرور ہوگا کہ ایسا کرتے ہیں لوگ، کرتے نہیں کرتے؟ سنا تو ہوگا کم سے کم، بھائی سنا تو ہوگا نہیں کہ چوری کرنے والے چوری کریں اور کچھ پتہ نہیں سمجھدار ہو یا نہ سمجھ ہو، وہ کھڑے ہو کر وہ جوتی چرائی کے انعام دلوائے۔ کیوں؟ ہم نے جھنڈا لے رکھا اسلام کے خلاف، کھڑے ہوئے ہیں بھائی اسلام اندر داخل نہ ہو جائے، اسلام جو سا ہمارے گاؤں میں ہے، اسلام اندر داخل نہ ہو جائے، کیسی باہر رہنا چاہیے، اندر نہ آ جائے اسلام، یوں اندر نہیں آنا چاہیے اسلام، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، دونوں کے ہاتھ۔ بزرگوں، جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اس میں ہے یہ، جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں اس میں ہے یہ، جس قرآن کو آپ تراویح میں سنتے ہیں اس میں ہے یہ، جس قرآن کو آپ حافظ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو اس قرآن میں ہے یہ، جس قرآن کو آپ سب سے مقدس کتاب سمجھتے ہیں اس قرآن میں ہے یہ، جس رب کو آپ نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے اس کا ارشاد ہے یہ کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، اور آپ ان کو انعام سے نواز رہے ہیں۔ چند چور کھڑے ہوئے ہیں، چند انعام دلانے والے، ان کے دیوس اور دیاب اور وہ دلال کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان کو انعام دیے جانے پر للکار رہے ہیں کہ 11,000 ہونے چاہیے، 21,000 ہونے چاہیے۔ کیا ہو گیا ہماری شرم کو؟ کیا ہو گیا ہماری شرم کو؟ کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں سے مسلمان ہیں ہم؟ کس چیز سے مسلمان ہیں ہم؟ آخر غور تو کریں، کیا واقعی اسلام کے خلاف چلنے کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے؟ اسلام کے خلاف چلنے کا جھنڈا اٹھا رکھا ہے؟ ہم نے یہی طے کر رکھا ہے کسی طرح اسلام اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا بالکل ایسا لگتا ہے۔ آپ کسی سے نماز کے متعلق پوچھو تو امام صاحب بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے بس اصل میں امام صاحب کیا بتاؤں، وہ امام صاحب اصل میں نماز، امام صاحب کہہ رہے بیچارے ان کو چند دن شروع کیا تھا الف باتا پڑھانا یا سورت سکھانی، نمازی ختم ہو گئے، نمازی کیا ہو گئے؟ ختم۔ مسجد کی صف خالی ہو گئی، صرف امام صاحب نے کیا کیا؟ قرآن سکھانا شروع کر دیا، ان کو الف باتا سکھانی شروع کر دی تھی، امام صاحب کے پیچھے سے مقتدی ختم ہو گئے۔ اس لیے کہ ہم نے طے کر رکھا ہے اگر نماز پڑھیں گے بنا، امام صاحب سن لو، تمہاری پڑھائی نہیں پڑھنے گے، ہم جو ہم نے سیکھ رکھے وہی پڑھیں گے، جو ہم نے سیکھ رکھی ہے اپنی مرضی سے وہی پڑھیں گے، وہی وضو کریں گے جو ہم نے سیکھ رکھا۔ صاحب بات ہے، تمہارا وضو سکھاؤ نہیں سیکھنے گے ہم، تمہاری سکھائی ہوئی نماز نہیں پڑھنے گے ہم تو اپنی مرضی سے پڑھیں گے، اپنی مرضی سے تجارت کریں گے، اپنی مرضی سے جیئیں گے، اپنی مرضی سے مریں گے۔ صاحب بات ہے، بتاؤ ایمانداری سے بزرگوں، کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھائے گا؟ کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ ہماری ہر چیز اسلام کے خلاف، ہر چیز اسلام کے خلاف، ہر چیز اسلام کے خلاف۔ اپنے امام کو تو 1,000 روپے بھی نہیں دینے کے، جہاں نکاح پڑھوانے جائیں گے وہاں شیخی دکھا
دکھانے کے لیے 11,000 روپے 21,000 روپے 6,000 روپے 5,000 روپے اپنے امام کو اگر 500 کا نوٹ دے دیا نا تو سارے مہینے نہیں سارے سال دکھتا رہے گا، سارے سال۔ وہ میں نے اصل میں رمضان کا مہینہ آ گیا مثال کے طور پر، اچانک وہ اصل میں نے 500 نوٹ دیا، امام صاحب دیانے تھا مجھے۔ بھائی صاحب پورے سال اگر وہ اس کو بھول جائے تو ہم نہیں جانے، پورے سال نہیں بھولنے کا۔ وہاں جا کر شیخی بگاڑنے کے لیے کبھی ایک مدرسے میں، اپنے مدرسے میں، گاؤں کے مدرسے میں یہاں اعلان ہوگا تو ان کو وہ اصل میں بھی شادی تھی، وہاں 11,000 روپے دیا تھا۔ کہاں وہ لمبا نہیں گیا، لڑکا تو بیاہ گیا، اپنے گاؤں کے مدرسے میں 1 روپیہ نہیں دیا اس نے۔ اپنے گاؤں کے مدرسے کی ضرورت کبھی سمجھ میں نہیں آئی اس کو، اپنے گاؤں کی پریشانی، گاؤں کے مدرسے کی پریشانی کبھی سمجھ میں نہیں آئی اس کو، لیکن وہاں جا کر شیخی بگاڑنے کے لیے صرف تکبر اور ناک اور اونچی اور یوں کر کے یوں دکھانے کے لیے، کالر والر یوں کر کے دکھانے کے لیے وہ 11,000 روپے اور 21,000 روپے مدرسے میں دیتا ہے، تو کبھی مسجد میں دیتا ہے، تو کبھی دوسری مسجد میں دیتا ہے، تو کبھی تیسری والی میں دیتا ہے، تو کبھی سارا کتنی مسجد ہے دیا، اتنی مسجد لو 3,000 روپے سب کے لیے جی لو۔ حالانکہ اس نے اپنے گاؤں کی مسجد میں کبھی 1 روپیہ نہیں دیا۔ ایمانداری سے بتلائیے کیا یہی عقل مندی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے شعور کو بیدار کرنا چاہیے۔ میں عامتاً 3 چیزیں بتلاتا ہی ہوں جب میری کہیں گفتگو ہوتی ہے، ایک تو وضو کی چیز اور ایک جنازوں کی چیز اور ایک شادی کی چیز۔ جنازے سے متعلق چند چیزیں بہت اہم ہیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہیں۔ ان میں سے سب سے خطرناک چیز ہے جنازے کو غیر محرموں کا دیکھنا۔ عورت کا جنازہ ہو یا مرد کا جنازہ ہو، غیر محرم عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں۔ پورے محلے کی ساری عورتیں ڈھونڈ رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، حالانکہ بیچارے نے اس نے کبھی نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ بعض اور لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے باحیا ہوتے ہیں، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، خاص طور پر اتفاق سے نظر پڑ گئی، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی اتفاق سے نظر پڑ جائے بہرحال۔ لیکن آج ساری پبلک ڈھونڈ رہی ہے، ساری عورتیں اس کو دیکھنے کی ڈھونڈ رہی ہے، حالانکہ ان کا دیکھنا جائز نہیں اور اس کو ثواب سمجھتی ہیں۔ یہ ہے خطرناک اور زیادہ خطرناک۔ ایسے ہی عورت کا جنازہ ہے، بعض ناسمجھ مرد بھی اس کو دیکھنے چلے جانے لگے۔ اب یہ فیشن چلا ہے کہ عورت کے جنازے کو غیر محرم مرد، خاص طور پہ میکے سے جتنے لوگ آتے ہیں وہ تو خاص طور پر دیکھتے ہی ہیں، حالانکہ ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ اس عیب کو جو اپنے ہاں چل رہا ہے، اس رواج کو ختم کریں۔ دوسرا، جب تک غسل نہ ہو، جنازے کو جب تک غسل نہ دیا جائے تب تک اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا درست نہیں۔ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے تب تک اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا درست نہیں، لہذا اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ تیسری ہے بیگوں کی بہمار۔ بیگوں کی آپ تو کھاتے نہیں ہوگے، خیر آپ کی تو بات نہیں چل رہی، لیکن آپ نے دیکھا ضرور ہوگا کہ کچھ لوگ انتقال کا کھانا ضرور کھاتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہمارے یہاں 10 دیگ اٹھی تھی اور اس کے یہاں 12 دیگ اٹھی تھی، ہمارے یہاں تو اصل میں ہم ذرا مہمان تھوڑا سا، وہ اصل میں شادی تھی وہاں چلے گئے اس لیے ہم نے 10 ہی پکائی، انی تو خرچ تو زیادہ تھا۔ یہ گویا شیخ کی چیز ہو گئی، حالانکہ یہ جائز نہیں۔ کتنے گھرانوں کو برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، کئی ماشاءاللہ میرے انگلیوں میں شمار کرنے کے لیے بھی مجھے یاد ہے ماشاءاللہ گھرانے برباد ہو گئے اس بھتی کی روٹی نے اور شادیوں نے برباد کر دیا جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری خطرناک چیز ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک چیز چل رہی ہے ہمارے یہاں، جنازے کو لے جاتے ہوئے آہستہ چلنے کی آواز دینا، یہ بھی خطرناک چیز ہے۔
آہستہ چلو یا آہستہ چلو، حالانکہ حدیث کہہ رہی ہے جلدی لے کے چلو، ہم کہہ رہے ہیں آہستہ چلو یا آہستہ چلو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جنازے کے پیچھے آواز سے کوئی ذکر نہیں کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اور آہستہ چلنے کی ترغیب نہیں دینی چاہیے، اور جنازے کو رکھنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ پورا جسم قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسے کر کے دیوار سے لگا دیا جائے تاکہ پورا جسم قبلے کی طرف ہو۔ بہرحال یہ ہمیں سیکھنے کی چیز ہے، جو ہم پوتا وہاں کھڑا ہوا، بیٹا وہاں کھڑا ہوا، بیٹا وہاں کھڑا ہوا کہ غسل دینے والے لوگ آئیں گے، پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، وہ فرشتے آئیں گے اوپر سے۔ بہرحال ہمیں ہی سیکھنا چاہیے، ہمیں ہی دینا چاہیے۔ یہ جنازے کی بات ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وضو کے طریقے میں جو حرکتیں کرتے ہیں ہم، وہ وضو کے طریقے میں حرکت یہ ہے کہ اول تو مسجد میں آئیں گے بیڑی پیتے پیتے، آپ تو کرتے نہیں یہ کام، آپ کی تو بات نہیں چل رہی، لیکن آپ نے دیکھا ضرور ہوگا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، مسجد میں آئیں گے بیڑی پیتے 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 جلدی سے پھینک دیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے مسجد میں جانے کی دعا ہو، بالکل مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہوتی ہے نا، بالکل آئیے مسجد سے پہلے بیڑی ضرور لگانی۔ مسجد جانے کا جیسے وقت ہوگا، اذان ہو گئی، اذان کے بعد کا وقت ہوگا، فوراً جلدی سے بیڑی لگائیں گے اور فوراً مسجد کے قریب آ کر کے جلدی سے پھینکیں گے اس کو، جیسے مسجد سے آنے کا عمل ہو یہ۔ بہرحال یہ خطرناک ہے، باتیں کرتے کرتے آئیں گے اور وضو شروع کر دیں گے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے، سنت ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، سنت ہے، ہم اس کے خلاف وضو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عمل کرتے ہیں ہم یہ عمل کرتے ہیں، یوں 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد یہ عمل کریں گے، یوں 3 مرتبہ عمل کرنے کے بعد کیا کریں گے، یوں 3 مرتبہ ہاتھ لیں گے، یوں ہاتھ پانی لیں گے۔ آپ نہیں کرتے ہو، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو، اور مراد پور کے ہوئے ردو پور کے ہوئے تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں چل رہی۔ بات چل رہی ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بہرحال یوں ہاتھ میں پانی لیں گے، یوں کریں گے، یوں، حالانکہ 3 مرتبہ ہاتھ دھو چکے، آپ زائد عمل کرنا جائز نہیں، زائد عمل کرنا جائز نہیں۔ 4تھی مرتبہ اگر کوئی پانی لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقط ظلم، فقط اساء، فقط تعدى، اس نے ظلم کیا اور اس نے برا کیا اور اس نے دین میں بڑھوتری کر دی۔ اس لیے درخواست ہے کہ دین میں بڑھوتری نہ کریں۔ اس کے بعد کیا عمل کریں گے، مسح کریں گے، اگر گرمی کا موسم ہے تو پانی لیں گے، کئی دفعہ یوں کریں گے 2 مرتبہ 3 مرتبہ پانی لیں گے، حالانکہ مسح 1 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد کانوں کا مسح بھی 1 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد گردن کا مسح بھی صرف 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں بہت ساری مرتبہ۔ بھائی دھونے کا حکم ہے 3 مرتبہ، مسح کرنے کا حکم 1 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد یوں کریں گے، پتہ نہیں کہاں سے نکالا، یوں کریں گے، یہ ہے وہ سنت عمل، یہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ چلا دیتے ہیں، یہ ہے عمل سنت۔ اس لیے اسی کا اہتمام کریں، اس کو کہتے ہیں خلال کرنا، خلال کہتے ہیں اس کو، اس لیے خلال سنت ہے، بہت اہم سنت ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ پستول کی طرح انگلی اٹھاتے ہیں، بعض لوگ پستول تو چھوٹ گئی، پستول تو ختم ہو گئی، اب تو ہم نے جو ہے کچھ اور ہی اٹھا لیا۔ بہرحال یہ ایسے کریں گے وضو کر کے، یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، باقاعدہ تردید کی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اوپر کو نگاہ کرنا اور دعا پڑھنا ثابت ہے، لیکن انگلی اٹھانا ثابت نہیں، لہذا ہمیں اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ شادی میں آخری بات ہو گئی، شادی میں اسٹینڈنگ کھانا چل رہا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اسٹینڈنگ کھانے میں شرکت کرنا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ عورتوں کا ساتھ میں شریک ہونا اور ان کو باقاعدہ دعوت دینا اور بلانا اور ان کا باقاعدہ پنڈال لگانا، یہ مستقل ناجائز ہے، مستقل ناجائز ہے، مستقل ناجائز ہے۔ اسٹینڈنگ کھڑے ہو کر کھانا جانوروں کا کھانا ہے اور جانوروں کی طرح کھانا ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح عورتوں کا باقاعدہ ساتھ میں لانا اور ان کو بے بہانہ گھمانا اور وہاں باقاعدہ برسر عام کھلا ان کو کھانا کھلانا اور ایسے ہی مردوں کا گھومنا اور مردوں کا ان کے سامنے اختلاط ہونا، یہ مستقل ناجائز ہے جو پوری امت کا باقاعدہ مستقل المیہ بنتا جا رہا ہے، اور کوئی اس پر نکیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقل مند بھی، باشعور لوگ بھی، سمجھدار لوگ بھی جو کل کو رونے والے ہیں، وہ سب لوگ اس میں شریک ہیں، اور بعض لوگ بیچارے سمجھدار آتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو جی ہم تو بیٹھ کر کھانا کھانے گئے تھے۔ اللہ کے ولی، تجھے معلوم ہونا چاہیے تو نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، تو نے اس مجلس میں شرکت کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تجھے وہاں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، یا وہاں نکیر کرنی چاہیے تھی اور ان کو تنبیہ کرنی چاہیے تھی، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی بڑا
مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوش عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔